لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں مثلاً کیا ملے گا. دیکھیں ہم وہ جب وہ دیکھتے ہیں سیاستدان ہیں, فاسق و فاجر افراد ہیں, ان کے پاس تو جناب بڑے چیزیں ہیں, اور ہمارے پاس کیا ہے. مثلاً ایک عالم دین, ایک دفعہ انہوں نے پروردگار سے شکایت کی کہ بادشاہ جو تھا ان کے زمانے میں اس کا ایک باز گم گیا. دیکھیے بادشاہوں کے اس طرح کے بھی شوق ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کا بہت ہی فیوریٹ ایک باز تھا, عقاب, وہ کہیں اڑ گیا. تو بادشاہ نے کہا, اچھا دیکھیے بادشاہ پہلے زمانے میں بھی احمقوں کے ہاتھ میں اس طرح کی حکومتیں آ جاتی تھیں, آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اس انداز سے گزرے ہیں کہ ان کا ایک آئی کیو ایک عام آدمی کے آئی کیو لیول سے بھی کم ہے, لیکن بہرحال ان کو حکومتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو, پورے شہر کے گرد اتنی لمبی لمبی دیواریں بنا دو کہ یہ عقاب نکل کے باہر نہ جا سکے. تو ان عالم نے کہا کہ پروردگارا, ایسے جو کم عقل افراد ہے یہ بادشاہ, اس کو تو نے اتنی بڑی بادشاہت دے دی, اور ہمیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں, یعنی ہم لوگ فاقو مثلا کر رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں. تو پروردگار عالم کی طرف سے حکایتوں میں یہ ہے کہ ان عالم کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے, اس بادشاہ کی بادشاہت اس کی تمام تر جہالت کے ساتھ تمہیں دے دی جاتی ہے, کیا اس بات کو قبول کرو گے؟ اور تمہارا تمام علم تمہارے فقر کے ساتھ اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں, کیا قبول کرو گے؟ کہ وہ عالم کب کپا گئے, کانپ گئے, نہیں پروردگار ایسی جہالت کے ساتھ مجھے بادشاہت بھی نہیں چاہیے. تو یہ آپ غور و فکر کریں کہ اگر کبھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معلومات کسی دینی طالب علم یا عالم کے ہاتھ میں نہیں بھی آتا ہے, تو بھی کتنی بڑی دولت اس کے پاس آ رہی, اتنی بڑی دولت آپ کے پاس آ رہی ہے کہ آپ کو اگر ایکسچینج کرنے کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اب جو علم دین آپ کے پاس آ گیا, جو دین کی فہم اور معرفت آپ کے پاس آ گئی ہے, اس کو آپ ایکسچینج کر لیں کسی دنیاوی معلومات سے, تو انسان فوراً کپ کپ آ جائے گا, جیسے عالم کپ کپ آ گئے کہ نہیں نہیں پروردگارہ مجھے ایسی جہالت کے ساتھ یہ بادشاہت بھی نہیں چاہیے.